Bismillahirrahmanirrahim. This is CSE 101 Introduction to ICT, and my name is Mohammed Shajib. We are studying lecture 9. In part A of lecture 9, we studied programming development life cycle, اور اس کے 5 phases میں سے ہم نے first 3 phases کو کور کیا تھا. پرابلم انالیسز، پرابلم ڈیزائن اینڈ پروگرام کوڈنگ کو. اس لیکچر میں ہم جو فردر 2 phases ہیں پروگرام ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے، اس کو دیکھیں گے. ہم پروگرام کوڈنگ کو دیکھ رہے تھے پارٹ اے کے ویڈیو لیکچر میں، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو پروگرام کوڈنگ ہے اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ڈاکومنٹڈ سورس کوڈ. اب فرسٹ 3 phases کے بعد جو آپ کا پروگرام ہے وہ ایک شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ کوڈ ہو جاتا ہے. ان ادر ورڈز پروگرام بن جاتا ہے. آپ نے پرابلم کو سمجھا، اس کا ڈیزائن بنایا اور اس کو کوڈ کر لیا، پروگرام بن گیا، پروڈکٹ بن گیا. ٹھیک ہے. جیسے میں لاسٹ لیکچر میں بتا رہا تھا، جب کسی فیکٹری میں کوئی پروڈکٹ بنتا ہے تو پھر اس کو یوز کر کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ پروڈکٹ ٹھیک طریقے سے بنا ہے، جیسا چاہتے تھے ویسا ہی بنا ہے یا نہیں. فار ایگزامپل، اگر چیئر بنی ہے تو اس کے اوپر بیٹھنا ہے، تو اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا کہ جب اس کے اوپر کوئی بیٹھے گا تو یہ خراب تو نہیں ہوگی، ٹوٹے گی تو نہیں. سملرلی اگر گاڑی بنائی جاتی ہے تو اس گاڑی کو ٹیسٹ کیا جائے گا کہ یہ گاڑی ٹھیک بنی ہے یا نہیں، اس کی جتنی سپیڈ ریکوائرڈ تھی یہ اتنی سپیڈ ہی لیتی ہے یا نہیں، ٹھیک سے چلتی ہے، ایئر بیگز ہیں یا ایکسیڈنٹ ہے تو کس حد تک برداشت کر سکتی ہے، سو آن سو فورتھ. سملرلی ایئر کنڈیشنر بنا ہے پروڈکٹ ایک، تو اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ریکوائرڈ کولنگ کر رہا ہے یا نہیں. سملرلی جو پروگرام بنایا جاتا ہے یہ بھی ایک پروڈکٹ ہے. تو اب پروگرام کو بھی ٹیسٹ کیا جائے گا کہ کیا یہ وہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کر رہا ہے جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ ساری ریکوائرمنٹ کمپلیٹ کر رہا ہے یا نہیں. تو اس کے لیے پروگرام کو کمپیوٹر پہ رن کیا جاتا ہے. جو پروگرام بنتا ہے، جو پروڈکٹ بنتا ہے، فار ایگزامپل میں نے بنایا ہے، تو میں اپنے کمپیوٹر پہ اس کو رن کر کے چلا کے دیکھوں گا کہ یہ کیا وہ ساری ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے جس کے لیے یہ بنایا گیا تھا. تو فار ایگزامپل ایک ویب سائٹ تھی جو میں نے بنانی تھی، اس میں 5 pages ہونے تھے، اس کا یہ سٹائل ہونا تھا، یہ ڈیزائن ہونا تھا، اس میں یہ والا ڈیٹا آنا تھا. تو اب میں اس ویب سائٹ کو چلا کے دیکھوں گا کہ کیا یہ ساری باتیں اس میں ہیں یا نہیں ہیں. یا اگر مجھے کیلکولیٹر بنانا تھا تو اب کیلکولیٹر بن گیا ہے، تو میں اس کو دیکھوں گا کہ کیا یہ سارے میتھمیٹیکل آپریشنز، ارتھمیٹک آپریشنز پرفارم کر رہا ہے، ٹھیک سے کر رہا ہے کہ نہیں. یہ نہ ہو میں ایڈیشن کروں تو وہ ایڈیشن ہی ٹھیک سے نہ کرے. ٹھیک ہو گیا. تو اس فیز کو کہتے ہیں ڈیبگنگ اینڈ ٹیسٹنگ. تو اس کو چلایا جاتا ہے، اس میں پروگرام کو چلایا جاتا ہے. ڈی بگ کہتے ہیں ایرر کو ریموو کرنا. ٹھیک ہے. اور ٹیسٹنگ کہتے ہیں پروگرام کو ٹیسٹ کر کے چلا کے دیکھنا کہ وہ ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے کہ نہیں. اچھا پروگرام وہی ہوتا ہے جس میں کوئی بگ نہ ہو یا ایرر نہ ہو. ٹھیک ہے. جو سورس کوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ لاسٹ والے فیز میں سورس کوڈ لکھتے ہو، ٹھیک ہے، اس کو، وہ جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں اس کو کمپیوٹر پہ رن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ رن ہو جاتا ہے تو وہ آبجیکٹ کوڈ بن جاتا ہے یا مشین لینگویج کا کوڈ بن جاتا ہے. جو سورس کوڈ ہوتا ہے وہ کمپیوٹر لینگویج کا کوڈ ہوتا ہے. سورس کوڈ کمپیوٹر لینگویج کا کوڈ ہے، آبجیکٹ کوڈ مشین کوڈ ہے.
ٹھیک ہے, مشین لینگویج کا کوڈ ہے. ٹھیک ہے, سورس کوڈ وہ کوڈ جو آپ نے کوڈ کیا پروگرام کوڈنگ والے فیز میں. آبجیکٹ کوڈ جب آپ نے سورس کوڈ کو کمپیوٹر پہ رن کیا وہ آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ ہو گیا. تو یہ دونوں آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ اس کا فرق کیا ہے, سورس کوڈ اور آبجیکٹ کوڈ. پروگرام ٹرانسلیٹر وہ پروگرام ہوتا ہے یا وہ کمپوننٹ ہوتا ہے جو سورس کوڈ کو آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ سورس کوڈ کمپیوٹر پہ رن کرتے ہو تو لینگویج ٹرانسلیٹر اس کو سورس کوڈ سے آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کر دیتا ہے. اب یہ دو طریقے کے ہوتے ہیں پروگرامنگ ٹرانسلیٹرز یا لینگویج ٹرانسلیٹرز. ایک کو کہتے ہیں کمپائلرز, ایک کو کہتے ہیں انٹرپریٹرز. جو کمپائلر ہوتا ہے وہ پورے کے پورے پروگرام کو ایک وقت میں ہی آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کرتا ہے. جو انٹرپریٹر ہوتا ہے وہ 1 لائن ایٹ اے ٹائم کرتا ہے. اگر آپ کے پروگرام میں 50 لائنز ہیں تو کمپائلر ایک ہی وقت میں اس 50 لائنز کو آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کر دے گا. لیکن انٹرپریٹر 50 لائنز کو 1 بائی 1 سورس کوڈ کو آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کرے گا. پہلی لائن لے گا کنورٹ کرے گا, دوسری لائن. سملرلی 50 کی 50 لائنز 1 بائی 1 کنورٹ ہوگی. اب ان دونوں میں کوئی اچھا یا برا نہیں ہے. کئی جگہ پہ کمپائلر یوز ہوتا ہے, کئی جگہ پہ انٹرپریٹر. لیکن آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. آئی ہوپ اٹس کلیئر. اب آپ نے کیا کیا, آپ نے پروگرام کو سورس کوڈ سے آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کیا, چاہے کمپائلر یوز کر کے چاہے انٹرپریٹر یوز کر کے, لیکن سورس کوڈ آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ ہو گیا. اب آبجیکٹ کوڈ رن ہوگا اور ایرر فائنڈ آؤٹ کیے جائیں گے. اب ایرر کیسے فائنڈ ہوگے؟ ٹھیک ہے, ایرر فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے آپ اس پروگرام کے لیے ٹیسٹ کیسز بناتے ہیں. وہ ٹیسٹ کیسز آپ چلاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ پروگرام ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں. فار ایگزامپل آپ نے گاڑی بنائی ہے, ٹھیک ہے, ریئل ورلڈ میں ایک آبجیکٹ ایک چیز بنائی ہے گاڑی. ٹھیک ہے, آپ اس کو روڈ پہ چلا کے دیکھتے ہیں کہ وہ ٹھیک چل رہی ہے یا نہیں. پلین روڈ پہ چلا کے دیتے ہیں, صاف روڈ پہ. ٹوٹی پھوٹی روڈ پہ جو پراپر روڈ نہیں ہوتی اس کے اوپر چلا کے دیکھتے ہیں کیا وہ ٹھیک چل رہی ہے, یا مٹی وغیرہ کیچڑ وغیرہ میں چلا کے دیکھتے ہیں وہ ٹھیک چل رہی ہے یا نہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کی ٹاپ سپیڈ 200 کلومیٹرز پر آور ہوگی. تو آپ اس ٹاپ سپیڈ پہ اس گاڑی کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ 200 کلومیٹر پر آور پہ چلتی بھی ہے یا نہیں. سملرلی آپ ایئر کنڈیشنر بناتے ہیں تو آپ اس کو کہیں لگا کے ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ 20 ڈگری تک روم کو ٹھنڈا کر رہا ہے تو کیا وہ واقعی میں کر رہا ہے یا نہیں. آپ نے ٹیسٹ کیسز بنائے. ٹیسٹ کیسز کا مطلب ہے ٹیسٹ کیس. ایک اور ایگزامپل لے لیں, آپ نے بلٹ پروف جیکٹ بنائی. تو بلٹ پروف جیکٹ بنانے کے بعد آپ اس پہ بلٹ کو فائر کر کے دیکھیں گے کہ آیا وہ بلٹ کو روک بھی رہی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ روک رہی ہے تبھی آپ کہیں گے کہ ہاں یہ بلٹ پروف جیکٹ ٹھیک ہے. تو پہلے آپ کم فورس سے بلٹ ہٹ کریں گے, پھر اس سے زیادہ فورس سے بلٹ ہٹ کریں گے, پھر اس سے بھی زیادہ فورس سے بلٹ ہٹ کریں گے. ٹھیک ہو. سملرلی جب کمپیوٹر پروگرام بنایا جاتا ہے تو اس کو بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں ایرر تو نہیں ہے. جیسے کیلکولیٹر ہے, آپ نے کیلکولیٹر بنایا. اب آپ کیلکولیٹر کو چلائیں گے اور دیکھیں گے ایڈیشن کر کے کیا وہ ایڈیشن ٹھیک کر رہا ہے, ملٹیپلیکیشن کر کے کیا وہ مختلف نمبرز کی, ریئل نمبرز کی, نیگیٹو نمبرز کی, پازیٹیو نمبرز کی, کسی اور قسم کے نمبرز کی, بڑے نمبر کی, چھوٹے نمبر کی,
نیگیٹو پلس پازیٹیو نمبر کی ایڈیشن صحیح کر رہا ہے کہ نہیں، تو آپ یا ملٹیپلیکیشن ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں. تو یہ جو میں نے مختلف بتایا کہ اس نمبر کو بھی ٹرائی کریں، اس کو بھی کریں، نیگیٹو کو کریں، پازیٹیو، یہ ٹیسٹ کنڈیشنز ہیں، ٹیسٹ کیسز ہیں. ٹیسٹ کیسز جب بنائے جاتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایرر ہے یا نہیں. ان کو چلا اب ایرر کس قسم کے آ سکتے ہیں؟ کسی کمپیوٹر پروگرام کے اندر 3 قسم کے ایرر آ سکتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں کمپائلر ایرر، ایک کو کہتے ہیں رن ٹائم ایرر، اور تھرڈ ون کو کہتے ہیں لاجک ایرر. کمپائلر ایرر جیسے کہ میں نے یہاں پہ بتایا، کمپائلرز میں کہ ایک پروگرام ہے جو کہ ایک کمپیوٹر پروگرام کو سورس کوڈ سے آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کرتا ہے. اگر اس کنورژن کے دوران سورس کوڈ سے آبجیکٹ کوڈ پہ کنورٹ ہوتے ہوئے یہاں پہ کوئی ایرر آ جائے کہ سورس کوڈ آبجیکٹ کوڈ میں صحیح سے کنورٹ ہی نہ ہو پائے، تو اس کو کہتے ہیں کمپائلر ایرر. یہ ایسا ایرر ہوتا ہے جس سے پروگرام چل ہی نہیں سکتا. سو دیٹ مینس پہلے آپ نے سورس سے آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کرنا ہے. آبجیکٹ کوڈ جو ہے وہ مشین پہ چلتا ہے، کمپیوٹر پہ چلتا ہے. تو اگر آپ اس کو کنورٹ ہی نہیں کر پا رہے، یہیں پہ ایرر آ گیا، تو اس کا مطلب ہے آبجیکٹ کوڈ تو بنا ہی نہیں، تو پھر وہ پروگرام رن نہیں ہو پائے گا. کمپائلر ایرر زیادہ تر سینٹیکس ایرر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سینٹیکس ایرر کا مطلب ہے کہ آپ نے سورس کوڈ میں کمپیوٹر کی جو لینگویج کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ ٹھیک نہیں لکھی ہوتی، اس میں کچھ مسٹیک ہوتی ہے. جو آپ اسٹیٹمنٹ لکھ رہے ہیں، انسٹرکشن لکھ رہے ہیں کمپیوٹر لینگویج میں، وہ ٹھیک نہیں لکھی گئی، اس میں کچھ غلطی ہے، اسپیلنگ مسٹیک ہو سکتا ہے، کچھ اور مسٹیک ہو سکتی ہے. سیکنڈ از رن ٹائم ایرر. رن ٹائم ایرر وہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اس کو آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کر لیا، کنورژن ٹھیک ہو گئی، اب آپ نے آبجیکٹ کوڈ رن کیا تو وہ رن نہیں ہو پایا. ٹھیک ہے، وہ پراپرلی ٹھیک سے رن نہیں ہو پایا. کنورژن ٹھیک ہوئی لیکن جب رن کیا تو کوئی ایرر آ گیا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں رن ٹائم کا ایرر. اس کی اگزامپل ہے کہ آپ نے پروگرام رن کیا اور آپ نے پروگرام بنایا تھا 2 نمبر کو ڈیوائڈ کرنے والا، اور آپ نے اوپر والا نمبر کوئی ڈیسیمل نمبر کوئی بھی رکھ دیا 7 8 10 11، لیکن اس کو ڈیوائڈ کر دیا 0 پہ. تو یہ ڈیوائڈ بائی 0 کا جو ایرر ہے یہ بہت فیمس رن ٹائم ایرر ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے، کسی ایسی جگہ پہ پروگرام ٹرمینیٹ ہو گیا جہاں نہیں ہونا چاہیے. سو آن سو. تیسرا ایرر ہے لاجیکل ایرر یا لاجک ٹائپ کا جو ایرر. لاجیکل ایرر کا مطلب ہے آپ کا پروگرام کمپائل بھی ٹھیک ہوگا، رن ٹائم بھی اس پہ کوئی ایرر نہیں آئے گا، رن بھی ٹھیک ہوگا، نہیں ادر ورڈز سورس کوڈ بھی ٹھیک ہوگا اور آبجیکٹ کوڈ بھی ٹھیک ہوگا، دونوں بالکل ٹھیک رن ہوں گے، لیکن آؤٹ پٹ ٹھیک نہیں آئے گا. ایرر اور کوئی نہیں ہے لیکن جو آؤٹ پٹ آپ چاہتے ہیں وہ نہیں آ رہا. فار ایگزامپل آپ نے 2 + 2 کیا، آنسر 5 آ رہا ہے، رن ٹائم پہ کوئی ایرر بھی نہیں آ رہا، پروگرام بھی ٹھیک چل رہا ہے، آنسر غلط آ رہا ہے. یا ملٹیپلائی کر رہے ہیں 2 × 4 کو تو آنسر 5 آ رہا ہے، یعنی ملٹیپلائی ہو رہا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی لاجک غلط ہے. یا پھر آپ ایوریج کیلکولیٹ کر رہے ہیں 4 نمبر کی اور وہ ٹھیک نہیں آ رہی، حالانکہ ایوریج ٹھیک آنی چاہیے، جو آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی، ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ نہیں آ رہا. اس کو کہتے ہیں لاجیکل ایرر. لاجیکل ایرر بہت مشکل ہوتا ہے ٹھیک کرنا کسی بھی پروگرام میں. جو زیادہ تر ایرر ہوتے ہیں وہ ڈمی پرنٹ اسٹیٹمنٹ سے ٹھیک کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈمی پرنٹ اسٹیٹمنٹ زیادہ تر لاجیکل ایررز کو بھی ٹھیک کر دیتی ہیں. باقی کمپائل ٹائم رن ٹائم کو تو کر ہی دیتی ہیں، لیکن اس کو ڈمی پرنٹ اسٹیٹمنٹ ہوتی کیا ہے؟ ڈمی پرنٹ اسٹیٹمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر پروگرام میں ہر 2 4 یا 5 لائنز کے بعد ایک پرنٹ کی اسٹیٹمنٹ دے دیں اور دیکھیں کہ یہاں پہ اس پوائنٹ پہ
کیا وہ پروگرام ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں. اگر اس پوائنٹ پہ پروگرام ٹھیک نہیں چل رہا، اس کا مطلب ہے اس پوائنٹ سے اوپر ایرر ہے. آپ کے پاس ایک پروگرام ہے جس میں 30 لائنز ہیں، آپ نے ہر 5 لائن کے بعد ایک پرنٹ کی اسٹیٹمنٹ دے کے جتنے بھی ویریبلس تھے وہ سارے پرنٹ کروا لیے. اب پہلی پرنٹ کی اسٹیٹمنٹ ٹھیک چل گئی، دوسری بھی ٹھیک چل گئی، تیسری پرنٹ کی اسٹیٹمنٹ میں پرنٹ ویلیو غلط آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ 15 لائن سے پہلے اور 10th لائن سے بعد میں ایرر، کیونکہ 10th والی لائن جو فرسٹ 2 پرنٹ اسٹیٹمنٹ تھی وہ ٹھیک تھی، لیکن 3rd اسٹیٹمنٹ میں کچھ مسئلہ تھا. تو ڈمی پرنٹ اسٹیٹمنٹ کے ذریعے آپ لاجیکل اینڈ رن ٹائم ایررز کو ٹیکل کر سکتے ہیں. پھر آتی ہے ٹیسٹنگ. ابھی بات ہو رہی تھی ٹیسٹ کی، ٹیسٹ کیس ڈیزائن کریں. ٹیسٹ کیس اس لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں تاکہ دیکھا جا سکے کہ آپ کا پروگرام ٹھیک چل رہا ہے، ریکوائرڈ آؤٹ پٹ دے رہا ہے یا نہیں. 2 قسم کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں الفا ٹیسٹنگ، ایک کو کہتے ہیں بیٹا ٹیسٹنگ. الفا ٹیسٹ ود ان آرگنائزیشن کیا جاتا ہے، یا وہی بندہ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے جس نے اس کو ڈیولپ کیا. جیسے میں نے پروگرام بنایا ہے تو میں ہی ٹیسٹ کیسز ڈیزائن کروں گا اور میں ہی ٹیسٹ کروں گا. یا اگر میں 2-3 لوگوں کے ساتھ مل کے پروگرام بنایا ہے میں نے، تو ہم 2-3 لوگ مل کے ہی اس کو ٹیسٹ کریں گے. بیٹا ٹیسٹنگ وہ ہوتی ہے جس میں جس بندے نے، انڈیویجول نے یا ایک گروپ نے پروگرام بنایا ہوتا ہے وہ ٹیسٹ نہیں کرتے بلکہ کسی اور سے ٹیسٹ کرواتے ہیں. جیسے کہ اگر ایک کمپنی ہے XYZ، اس نے ایک پروگرام بنایا ہے، سافٹ ویئر بنایا ہے، تو وہ کسی اور کمپنی ABC یا کسی اور کمپنی کو وہ پروگرام دے گی کہ وہ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھے کہ وہ ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں. دیٹ مینس گیٹنگ این اوپینین آف اے تھرڈ پرسن. سو پروگرام ڈیبگنگ اینڈ ٹیسٹنگ والا جو فیز ہے، اس کے بعد آپ کے پاس پورا کا پورا کمپلیٹ پروگرام بن جاتا ہے، ہر لحاظ سے ٹھیک، نہ اس میں کوئی ایرر ہے، اور وہ ریکوائرڈ آؤٹ پٹ جو بھی تھا آپ کا وہ کر رہا ہے، وہ کام کر کے دے رہا ہے جو آپ کو چاہیے تھا. ان آل اسپیکٹ اٹ از اے کمپلیٹ پروگرام. اب اس میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے فرسٹ 4 فیزز کے بعد آفٹر دا 4th فیز جو آؤٹ پٹ ہے وہ کمپلیٹ پروگرام ہے جو کہ اب آپ چلا سکتے ہیں اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ یوزر مینول دیتے ہیں، ڈفرینٹ ڈسکرپشنز کمانڈ دیتے ہیں، اس کو چلانا کیسے ہے، رن کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور باقی ہیلپ وغیرہ اس کے ساتھ پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ جو اس فیز کے بعد آفٹر دا 4th فیز، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس جگہ پہ آپ کو کمپلیٹ پروگرام مل جاتا ہے. فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اینڈ 4th فیز کے بعد، یعنی کہ آپ کا اینڈ پروڈکٹ بن گیا ہے ہر لحاظ سے ٹھیک. اب اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اب آپ کیا کرتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. جو پروگرام آپ نے بنایا تھا، کمپلیٹ پروگرام اپنے کمپیوٹر پہ یا کسی ایک آرگنائزیشن میں، سافٹ ویئر ہاؤس میں، اب اس کو جس کے لیے بنایا تھا اس کو دے دیتے ہیں، یا پھر جا کے اس کے کمپیوٹر پہ چلا دیتے ہیں. اس کے کمپیوٹر پہ، یا اگر وہ کسی آرگنائزیشن کے لیے ہے، کسی جگہ پہ جیسے کامسیٹس کے لیے اگر کوئی پروگرام بنایا ہے تو وہ لا کے کامسیٹس میں اب چلائیں گے. اس کو کہتے ہیں پروگرام امپلیمنٹیشن اینڈ مینٹیننس، وچ از دا 5th اینڈ دا لاسٹ فیز. امپلیمنٹیشن کا مطلب ہے کہ آپ نے جو پروگرام بنایا ہے اس کو جا کے جس جگہ پہ اس نے چلنا تھا اس کمپیوٹر کے اوپر اس کو چلائیں. ہو سکتا ہے آپ کے کمپیوٹر پہ وہ ٹھیک چل رہا ہو، وہاں ٹھیک نہ چلے. ٹھیک ہے، تو اگر نہیں چل رہا تو پھر آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور اس کو وہاں پہ صحیح چلا کے دینا پڑے گا. امپلیمنٹیشن کا مطلب ہے وہاں جا کے انسٹال کرنا یا چلانا جس کے لیے وہ سافٹ ویئر بنایا گیا. امپلیمنٹیشن ہونے کے بعد وہ یوزر یا ایک سے زیادہ یوزرز اس پروگرام کو یوز کرتے ہیں. جب وہ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ نے اس کو ٹیسٹ کیا تھا، ہو سکتا ہے الفا ٹیسٹنگ کی تھی یا بیٹا ٹیسٹنگ. لیکن جب یوزرز ریئل ورلڈ سیناریو میں اس کو یوز کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے
اس میں کوئی ایرر نکل آئے یا اس میں کوئی فنکشن ٹھیک سے امپلیمنٹ نہ ہوا ہو، آپ نے اس کو ٹیسٹ بھی کیا، دیکھا بھی، لیکن پھر بھی وہ مس ہو گیا ہو، اس کیس میں آپ پروگرام کی مینٹیننس کرتے ہیں، آپ وہ والا فنکشن اس میں ٹھیک کرتے ہیں جو فنکشن وہ ٹھیک سے پرفارم نہیں کر رہا تھا، جو ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہا تھا، یا پھر کچھ عرصہ یوز کرنے کے بعد جو اینڈ یوزر ہے وہ کہتا ہے کہ یہ فنکشن مجھے اس پروگرام میں زیادہ چاہیے، ایڈیشنل چاہیے۔ فار ایگزامپل، میں نے اٹینڈنس کے لیے کسی سے سافٹ ویئر بنایا، اٹینڈنس مارک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس میں اٹینڈنس کی ڈے آ رہا تھا، ٹائم نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جو اٹینڈنس کا سافٹ ویئر بنایا اس میں میری ریکوائرمنٹ تھی کہ میں ہر روز ڈے کے حساب سے اٹینڈنس لے لوں کہ آج اتنے بچے آئے ہیں اور دیٹس اٹ۔ میں نے کچھ عرصے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے ٹائم بھی انکلوڈ کرنا ہے اس میں، تو اب میں جس سے پروگرام بنوایا تھا اس کو کہوں گا اس میں ٹائم انکلوڈ کر دو، ٹائم کا ایک نیا فنکشن ڈال دو کہ جب میں اٹینڈنس مارک کروں تو ٹائم بھی نوٹ ہو جائے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں اگین پروگرام کی مینٹیننس، یا ایک نیا ماڈیول اس پروگرام میں، ایک نئی چیز اس پروگرام میں ایڈ کرنا۔ پھر ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، ہم نے ایک چیٹ کا سافٹ ویئر بنایا، وہ صرف ٹیکسٹ چیٹ کر رہا تھا، اب ٹیکسٹ لکھ کے ٹائپ کرتے تھے میسج، وہ سینڈ ہو جاتا تھا، دوسرے کا میسج ریسیو ہو جاتا تھا۔ کچھ عرصہ میں نے استعمال کیا تو مجھے لگا اس میں وائس بھی ہونی چاہیے، تو میں اسے دوبارہ کہوں گا اس کے اندر وائس کا فیچر ایڈ کر دو۔ پھر کچھ عرصے بعد مجھے لگا اس میں ویڈیو بھی ہونی چاہیے، تو میں نے اسے کہا ویڈیو بھی ایڈ کر دو۔ پھر مجھے لگا ایک سے زیادہ گروپ کالنگ ہونی چاہیے، تو میں نے کہا یہ فیچر بھی ایڈ کر دو۔ اس قسم کے جو فیچر ایڈ کیے جاتے ہیں اس کو بھی مینٹیننس میں کہتے ہیں، کہ جو کچھ عرصے کے بعد کیے جاتے ہیں۔ جو مینٹیننس کا فیز ہے، جب یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فیچر ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ، تو وہ ہم یہاں پہ اپنے پاس نوٹ کر لیتے ہیں کہ یہ والا فیچر مزید ریکوائرڈ ہے۔ اب اس کے بعد دس از انٹرسٹنگ، وہ دوبارہ سے پرابلم انالیسس فیز میں چلا جاتا ہے۔ آپ کا جو پروڈکٹ تھا، کیلکولیٹر، اٹینڈنس سسٹم، ویب سائٹ، کوئی اور، وہ دوبارہ سے پرابلم انالیسس فیز میں چلا جاتا ہے۔ وہ کیسے بھلا؟ آپ کو کسی نے کہا اس میں ویڈیو کالنگ ایڈ کر دو میرے سافٹ ویئر میں، اب آپ کیا کریں گے؟ ایک نئی پرابلم آ گئی، پروڈکٹ پہلے بن چکا تھا، اب اس میں ایک نئی چیز ایڈ کرنی ہے، تو اگین آپ اس بندے سے انٹرویو کریں گے اور اس سے کمپلیٹ ریکوائرمنٹ گیدر کریں گے کہ ویڈیو کالنگ اسے کیسے چاہیے، کس طرح سے چاہیے، اس کی ڈیٹیل ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ اس کو اگین کہیں گے پرابلم انالیسس، اور اس کی آؤٹ پٹ آئے گا پروگرام اسپیسیفکیشن، جس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ویڈیو کالنگ کا فیچر ہے یہ کیسے کر کے یوزر کو چاہیے، اینڈ یوزر کو چاہیے۔ تو اگین یہ فیز دوبارہ سے چلے گا اور یہاں پہ آ کے وہ فیچر پروگرام امپلیمنٹیشن میں ایڈ ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اٹس اے لائف سائیکل، ٹھیک ہے، اٹس اے سائیکل، دیٹ مینز لوپ، جس میں وہی کام دوبارہ سے کرنا ہوتا ہے، اینڈ دس از ویری کاسٹلی، یہ بہت زیادہ کاسٹ ہوتی ہے، کیونکہ دوبارہ سے 4 فیزز کرنے ہیں ایک نیا ماڈیول ایڈ کرنے کے لیے، چھوٹا سا کام کرنے کے لیے 4-5 فیزز دوبارہ سے کرنے ہیں، اس لیے اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو اینڈ آؤٹ پٹ ہوتا ہے امینڈڈ پروگرام پہ۔ سو آئی ہوپ یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اب، جو پورا پروگرام ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کا پورا کے پورے 4-5 فیزز ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا اس ایک ایک فیز کے اوپر بکس لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جا کے آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ والے چیپٹر میں اپنے آبجیکٹ اورینٹڈ والے سافٹ ویئر انجینئرنگ والے سیمیسٹر میں، اگلے کسی سیمیسٹر میں جب سافٹ ویئر انجینئرنگ کا کورس پڑھیں گے تب آپ ان ایک ایک فیز کو مزید ڈیٹیل سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ سو آئی ہوپ یہ آپ کو اب سب سمجھ آ گئی ہوگی، دی 5 فیزز۔ اب چلتے ہیں دوسرے پارٹ آف اس چیپٹر کے دوسرے حصے کی طرف، جو کہ ہے پروگرامنگ لینگویجز، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ چیپٹر کے ٹائٹل میں بتایا تھا، پروگرام ڈیولپمنٹ اینڈ پروگرامنگ لینگویجز۔ تو اب دیکھتے ہیں پروگرامنگ لینگویجز کیا ہوتی ہیں۔
کچھ میں نے پہلے بھی بتا دیا. پروگرامنگ لینگویج جو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اٹس اے لینگویج ان وچ یو پروگرام اے کمپیوٹر. ایک ایسی لینگویج جس میں آپ کمپیوٹر کو پروگرام کرتے ہو, ٹھیک ہے, اس کو سکھاتے ہو, اس کو بتاتے ہو کہ یہ کیسے کرنا ہے. کمپیوٹر کی جو لینگویج ہے وہ 1.0 ہے, اور ہماری جو لینگویج ہے وہ انگلش ہے یا نیچرل لینگویج. جو پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہے یہ اس کے بیچ میں ہوتی ہے, اس میں کچھ انگلش کی کمانڈز ہوتی ہیں, کچھ کمپیوٹر کی کمانڈ ہوتی ہے. تو پروگرامنگ لینگویج کے لیے کمپیوٹر کے ذریعے کمپیوٹر سے بات چیت کی جاتی ہے, اس کو سکھایا جاتا ہے. مختلف قسم کی پروگرامنگ لینگویجز ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کہ یہاں لکھا گیا ہے, کئی کو کہتے ہیں لو لیول لینگویجز, کئی کو کہتے ہیں ہائی لیول لینگویجز. سو لو لیول لینگویجز وہ ہوتی ہیں جو کہ کمپیوٹر کے لینگویج کے قریب ہوتی ہیں, جیسے اسمبلی لینگویج. ہائی لیول لینگویجز وہ ہوتی ہیں جو نیچرل لینگویج کے یا ہماری لینگویج کے قریب ہوتی ہیں, جیسے کہ ویژول بیسک ہے, سی شارپ ہے, پائتھن, جاوا وغیرہ, یا سی پلس پلس. ٹھیک ہے. سو ہائی لیول لینگویجز اینڈ لو لیول. لو لیول لینگویجز آر دوز لینگویجز which are difficult to code and machine dependent. High level languages are closer to natural languages and machine independent. پھر یہ جو پروگرامنگ لینگویجز ہیں یہ بہت ساری قسم کی ہیں, تو ان کو 3 مین کیٹیگریز میں یا پیراڈائمز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک کو کہتے ہیں پروسیجرل پروگرامنگ, ایک کو کہتے ہیں اسٹرکچرڈ پروگرامنگ, ایک کو کہتے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ. یہ اگین آپ آگے جا کے جب لینگویج کا کورس پڑھیں گے نیکسٹ سیمسٹر میں تو آپ کو ڈیٹیل سے بتایا جائے گا. یہاں پہ صرف ان کا مین ڈفرینس ہی بتایا گیا ہے. اسٹرکچرل پروگرامنگ لینگویج وہ ہوتی ہے جس میں آپ جب پروگرام لکھتے ہو تو ڈفرینٹ اسٹرکچرز یوز کرتے ہو, جیسے لوپ کا اسٹرکچر ہے, جیسے سلیکشن کا اسٹرکچر ہے. ٹھیک ہے, یہ اسٹرکچر یوز کر کے آپ پروگرام لکھتے ہو. ٹھیک ہے, جس میں جو ہو سکتا ہے آپ نے فار لوپ یوز کیا, وائل لوپ یوز کیا, یا پھر آپ نے ایف کنڈیشن یوز کیا, یا آپ نے سوئچ کنڈیشن یوز کیا, یا کوئی اور اس طرح. سو جس میں آپ کوئی اسٹرکچر بناتے ہو پروگرام کا, ٹھیک ہے, یا کوئی اسٹرکچر یوز کرتے ہو پروگرام بناتے ہو. جو پروسیجرل پروگرامنگ لینگویج ہے اس میں آپ پروسیجرز کریٹ کرتے ہو, فنکشنز کریٹ کرتے ہو. ان ادر ورڈز پروگرام کو چھوٹے چھوٹے ماڈیولز میں, چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہو, اور پھر ان فنکشنز کو آپس میں لنک کر دیتے ہو. تو جب بہت بڑے پروگرام بنتے ہیں, تھوڑے پروگرام بڑے ہو جاتے ہیں, تو پھر ان کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے بنایا جاتا ہے, فنکشنز کریٹ کر کے یا ماڈیولز کریٹ کر کے بنایا جاتا ہے. جو تھرڈ ون ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ پیراڈائم, ٹھیک ہے, یہ پروسیجرل پروگرامنگ کا ہی فردر ٹائپ ہے. ٹھیک ہے, آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں آپ کے پاس جو پروگرامنگ کا ڈیزائنڈ ہے اس کا فوکس ڈیٹا کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ باٹم اپ اپروچ ہے. ٹھیک ہے, اس میں جب پروگرام بنائے جاتے ہیں تو ان کو جن اسمال اینٹیز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے ان کو آبجیکٹس کہتے ہیں. اس لیے یہ آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم یہ کرتا کیا ہے کہ ایک ایسا ماڈل ہوتا ہے جس میں آپ ڈیٹا کو آرگنائز کرتے ہو کسی خاص آرڈر میں, اور جو آبجیکٹس ہوتے ہیں وہ فنکشنز کے طور پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو آپ آگے جا کے اس کو پڑھیں گے تو مزید کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آئی ہوپ اٹ از کلیئر. اچھا, اب اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس کچھ پروگرامنگ لینگویجز ہیں جو کچھ پہلے یوز کی جاتی تھیں یا جو کچھ اب یوز کی جاتی ہیں, ان کے متعلق بتایا گیا ہے. جیسے فورٹن, ٹھیک ہے, یہ ایک ہائی لیول لینگویج ہے جو کہ میتھمیٹیکل, سائنٹیفک اینڈ انجینئرنگ اپلیکیشنس کو بنانے میں یوز کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ ٹاسک کے لیے. ٹھیک ہے, پھر کوبول ہے. ٹھیک ہے, کوبول جو ہے اس کا نیا ورژن بھی اویلیبل ہے, COBOL.NET. یہ زیادہ تر آپ کو بینکس وغیرہ میں جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ جو اپلیکیشنز بنائی جاتی ہیں اس کے لیے سوٹیبل. سملرلی پیسکل ہے. ٹھیک ہے, یہ پروگرامنگ لینگویج سکھانے کے لیے بنی تھی. پھر بیسک ہے. ٹھیک ہے, بیسک جو ہے اس کا اگلا ورژن ویژول بیسک بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, سو یہ ایک سروے ہے جس میں آپ زیادہ تر سیلف ریڈنگ ہے, آپ نے اس کو خود سے ریڈ کرنا ہے. سملرلی سی لینگویج ہے, C++ لینگویج ہے, C# لینگویج ہے. ٹھیک ہے, سی بنائی گئی تھی, اس کا ایڈوانس ورژن ہے C++.
ٹھیک ہے. یہ سسٹم کمپیوٹر کے جو آپریٹنگ سسٹمز ہوتے ہیں ان کو پروگرام کرنے کے لیے زیادہ تر یوز کی جاتی ہے. پھر سی شارپ ہے جو کہ ویب بیسڈ پروگرامنگ جو ویب سائٹس بناتے ہیں اس میں یوز کی جاتی ہے. سملرلی جاوا اسکرپٹ ہے، یہ کلائنٹ سائڈ کمپیوٹنگ کلائنٹ سائڈ کی جو سرور کلائنٹ سائڈ کی جو ویب پروگرامنگ لینگویج ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ اب یوز کی جاتی ہے. بہت سے فریم ورک اس میں بنائے جاتے ہیں. پھر پی ایچ پی ہے جو کہ سرور سائڈ کی اسکرپٹنگ لینگویج ہے. جاوا ہے، بہت پاورفل لینگویج ہے، ٹھیک ہے، ایک آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم کو سپورٹ کرتی ہے اور کسی بھی قسم کی ڈیوائس کے اوپر چل جاتی ہے. سملرلی پائتھن ہے جو کہ آج کل جو ڈیٹا سائنس کی اپلیکیشنز ہیں اس کے لیے یوز کی جاتی ہے. سو اس کو آپ ڈیٹیل سے پڑھ لیں اور دیکھیں کہ مختلف لینگویج جو کمپیوٹر کی ہیں ان میں کیا کیا فرق ہے. اس کا ایک اور طریقہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ فورٹن کا کوئی پروگرام لکھا ہوا آلریڈی لکھا ہوا نیٹ پہ سرچ کر لیں. سو گوگل پہ جائیں، لکھیں این ایگزامپل آف فورٹن پروگرام، تو فورٹن کا پروگرام آ جائے گا. اسی طرح کوبول کا پروگرام آ جائے گا. تو آپ کو سنٹیکس پتہ چلے گا کہ کسی لینگویج میں جو پروگرام کوڈ کیا گیا ہے اس کا سنٹیکس کیا ہے. اس طرح سی سی پلس پلس اگلے سیمسٹر میں آپ پڑھیں گے بھی، اس کا کوڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. سو ود دس وی اینڈ دس چیپٹر، ٹھیک ہے. سو آئی ریپیٹ وٹ وی اسٹڈی ٹوڈے. سو ہم نے پروگرام کوڈنگ سے آگے پروگرام ڈیبگنگ اینڈ امپلیمنٹیشن سے یہ والا پارٹ بی لیکچر اسٹارٹ کیا تھا. پروگرام ڈیبگ اینڈ ٹیسٹ والے فیز میں جو آپ پروگرام ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کا سیکنڈ لاسٹ فیز ہے، اس میں ہم پروگرام جو لکھا ہوتا ہے ہمارے پاس کوڈنگ میں اس کو آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کرتے ہیں یوزنگ ایدر کمپائلر اور انٹرپریٹر. کمپائلر پورے کے پورے سورس کوڈ کو ایٹ اے ٹائم آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کر دیتا ہے، جبکہ انٹرپریٹر لائن بائی لائن کنورٹ کرتا ہے. جب وہ کوڈ کنورٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ڈیبگنگ کی جاتی ہے، اس میں سے ایرر فائنڈ آؤٹ کیے جاتے ہیں. کمپیوٹر پروگرام میں 3 قسم کے ایرر آ سکتے ہیں: کمپائلر، رن ٹائم اینڈ لاجیکل ایرر. کمپائلر ایرر وہ ہوتا ہے جو سنٹیکس ایرر ہوتا ہے، جو سورس کوڈ سے آبجیکٹ کوڈ کی کنورژن کے وقت آپ کو کمپائلر جنریٹ کر کے دیتا ہے، ٹھیک ہے. اس یہ سورس کوڈ کا ایرر سنٹیکس ایرر ہوتا ہے. رن ٹائم وہ ایرر ہوتا ہے کہ جب پروگرام آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ ہو کے رن ہو جاتا ہے تو رن ٹائم پہ وہ ایرر آتا ہے، جس کی وجہ سے پروگرام یا تو ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے یا صحیح سے بیہیو نہیں کرتا. اس کی فیمس ایگزامپل ڈیوائڈ بائی زیرو کا ایرر ہے، کسی بھی نمبر کو زیرو پہ ڈیوائڈ کرنا. پھر ہمارے پاس لاجیکل ایرر ہے. لاجیکل ایرر کا مطلب ہے کہ آپ کا پروگرام ٹھیک چل رہا ہے لیکن آؤٹ پٹ ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ نہیں دے رہا، ٹھیک ہے. پھر ہم نے ٹیسٹنگ کو دیکھا اور 2 قسم کی ٹیسٹنگ دیکھی، ایک ہے الفا ٹیسٹنگ، ایک ہے بیٹا ٹیسٹنگ. الفا ٹیسٹنگ ود ان آرگنائزیشن ہوتی ہے، بیٹا ٹیسٹنگ آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن ہوتی ہے. پھر ہم نے آخری فیز میں دیکھا کہ پروگرام امپلیمنٹیشن اینڈ مینٹیننس کے فیز میں پروگرام کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، انسٹال کیا جاتا ہے جب وہ کمپلیٹ بن جاتا ہے. مینٹیننس میں ہم نے دیکھا کہ اگر پروگرام کہیں انسٹال ہو کے چلنا شروع ہو گیا ہے اور پھر اس میں کوئی ایرر آتا ہے تو اس کو ریموو کیا جاتا ہے، یا اگر اس پروگرام میں کوئی نیا فیچر ایڈ کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم نے پی ڈی ایل سی کے 5 جو فیزز تھے اس کو کمپلیٹ کیا. پھر ہم نے پروگرامنگ لینگویجز دیکھی کہ پروگرامنگ لینگویجز کیا ہوتی ہیں کمپیوٹر میں. پھر اس کی 2 کیٹیگریز ہیں، لو لیول اینڈ ہائی لیول. پھر ہم نے 3 پروگرامنگ پیراڈائمز دیکھے، پروسیجرل پروگرامنگ، اسٹرکچرڈ پروگرامنگ اینڈ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ. اور لاسٹ میں ہم نے جو کامن کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویجز ہیں جو اس وقت کمپیوٹر میں پروگرام کو بنانے کے لیے یوز کی جاتی ہیں ان کا ایک سروے دیکھا. سو آئی ہوپ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اس کو یہاں ختم کرتے ہیں.